بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیم ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ لٹک گیا بظاہر، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جس طرح سے ان کی جو درخواست تھی اس پر جو فیصلہ کیا ہے وہ اس نے تو مایوس کیا۔ اس پر بہت ویلاگ بھی ہو چکے، سب کچھ ساری باتیں ہم نے کر دی، لیکن ایک بات جو اس میں سمجھ میں آئی ہے کہ جو چیف کمشنر جناب رندھاوا صاحب کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ میڈیکل بورڈ بنائے، بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ خاص آدمی ہے محسن نقوی کے، اور اس سے پہلے علی امین گنڈا پور نے بھی یہ بات کی، اور بھی پی ٹی آئی کے لوگ اس بات کو کنفرم کرتے ہیں کہ جو گفتگو ہو رہی تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے، اس کو محسن نقوی صاحب لیڈ کر رہے تھے۔ تو اب اگر رندھاوا صاحب نے بنانا ہے، چیف کمشنر صاحب نے یہ میڈیکل بورڈ، اور اگر کوئی سی بی ایم ہونا ہے، کوئی اچھا جیسے جانا ہے، تو اس بات کا بڑا امکان ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین ہیں ان میں سے کسی کو اس میں شامل کر دیا جائے، کیونکہ اس کے لیے ظاہر ہے رندھاوا صاحب کو جو پرمیشن چاہیے ہوگی وہ محسن نقوی صاحب سے چاہیے ہوگی، اور محسن نقوی ایسی پوزیشن میں ہے کہ وہ بھی کہہ سکتے ہیں رندھاوا صاحب کو کہ آپ یہ ایڈ کر لیں کسی بھی جسچر کو دینے کے لیے۔ تو ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں اس طریقے سے، تو لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالت میں جو ڈاکٹر ندیم قریشی کا ذکر کیا گیا، اگر وہ ذکر نہ کیا جاتا تو شاید یہ فیصلہ اس طرح نہ ہوتا، لیکن میرا خیال اس سے مختلف ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ یہ جو فیصلہ آیا، چاہے ندیم قریشی کا نام لیا جاتا یا نہیں لیا جاتا، فیصلہ یہی آنا تھا، کیونکہ پاکستان میں جو عدلیہ ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ اب ذرا کچھ دوسری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس پہ بات کر لیتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب کو کراچی میں سندھ کا گورنر ان کو مقرر کر دیا گیا ہے، لیکن اس میں جو ایک ویری انٹرسٹنگ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کا خاتمہ ہو چکا ہے بطور گورنر۔ وہ تو اپنی افطار پارٹیاں لے رہے تھے، اپنے فالوورز بڑھا رہے تھے، کیونکہ وہ بھی ایک ٹک ٹاک گورنر تھے، تو وہ تو بہت انہوں نے کہا مجھے میڈیا سے پتا چلا، پھر انہوں نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ کس کے ہٹانے کہنے پہ مجھے ہٹایا گیا، لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا، اور پھر وہ راتوں رات عمرے پہ چلے گئے، نکل گئے۔ کچھ سوشل میڈیا پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھاگ گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ بڑی ایک سینسٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر لگ رہا ہے کہ کوئی ڈویژن ہے، اور اس میں فاروق ستار صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب تصوری صاحب کے حق میں تھے، لیکن شاید مصطفیٰ صاحب جو تھے وہ اس کے حق میں نہیں تھے۔ تو گورنر جو ہے اب نون لیگ کا ہے، تو اتنا دم خم تو پاکستان یہ جو ہے ایم کیو ایم اس میں نہیں ہے کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائے یا کسی کو کوئی آنکھیں دکھا سکے۔ یہ تو ایک بہت ہی جو چھوٹے رینک کا بندہ ہے، اگر وہ بھی انہیں کال کرے تو یہ آ جاتے ہیں، تو اس بات کا تو کوئی امکان نہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ پھلجھڑیاں چھوڑیں، کوئی بیان بازی کریں، لیکن بہرحال یہ پولیٹیکلی ایک سلیپ آن دا فیس آف ایم کیو ایم پاکستان کہ آپ کا گورنر ہے اور آپ مطلب وہ ہٹ گیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے جس طریقے سے۔ اور پھر جس کو بنایا گیا ہے نہال ہاشمی کو، نہال ہاشمی وہ آدمی ہے جس نے ججز کو دھمکیاں دی، جس نے پاکستان فوج کے جرنیلوں کو دھمکیاں دی، اور پھر اس کو توہین عدالت میں اس نے سزا بھی بھگتی اس وقت۔ تو وہ اس بندے کو انہوں نے سندھ کا گورنر لگایا، ویری انٹرسٹنگ۔ اور اس پہ جو فیصلہ ساز ہیں وہ اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لیٹ سی کہ چیزیں آگے کیسے انفولڈ ہوتی ہیں، اور کیا یہ جو نون لیگ کا گورنر ہے نہال ہاشمی یہ پیپلز پارٹی کو کتنا ٹف ٹائم دے گا یا کیا ہوگا، لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے آگے۔ شہباز شریف صاحب سعودی عرب کا دورہ کر کے واپس آ گئے، اور جنرل عاصم منیر ان کے ساتھ تھے۔ اس سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہوئی ہیں، جو خبریں اسلام آباد سے آ رہی ہیں وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بڑا رد عمل ہے اس پہ کہ جو پاکستان کے اینکرز ہیں، پاکستان کے جرنلسٹ ہیں، یہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے اس میں یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ پاکستان کو کس کے ساتھ ہونا چاہیے، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو بڑا ایک مجھے اطلاع ملی ہے ایک میٹنگ کی، اس میں بڑا غم و غصے کا اظہار کیا گیا اینکرز کے حوالے سے، اخبار نویسوں کے حوالے سے، صحافیوں کے حوالے سے۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک عطا تارڑ اور ان کی اعظم نذیر کی ایک
پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا جو باہر ہیں یہ کسی کو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ سوال کرے، تو ریاست جانتی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے۔ او بھائی یہ جو سارا آپ نے پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے، جو سارا آئین ہے، پھر اس کو بند کر دینا یار، آئین کو ختم کریں۔ آپ دیکھیں نا، آپ سب کچھ تو وہ کر رہے ہیں جو ڈکٹیٹرشپ میں ہوتا ہے، جو مارشل لا میں ہوتا ہے، سب کچھ وہ ہو رہا ہے، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ یہ آئین قانون کا نام ہے، اور پھر ساتھ میں یہ کہتے ہیں بس یہ کہیں کہ جی کسی کا نام نہ آئے، بس کسی کا نام نہ آئے۔ بھائی آپ ختم کریں اس سارے ڈرامے کو، اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے سارا، جو مرضی کرنا کر لیں۔ تو یہ ایک بڑی ایک عجیب ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ کوئی جو حکومتی جو دورے ہیں سعودی عرب کے، ایران کے، ان سے کوئی پوچھے ہی نہ کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے پھر رہے ہیں، آپ نے کون سی چیز کا سودا کیا ہے، کون سی چیز کو بیچا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں جی آپ سوال ہی نہ کریں، بس ریاست جو کرے وہ کرے۔ یہ آج تک میں نے اس سے پہلے پاکستان میں یہ نہیں سنا تھا۔ بہرحال اب آخر میں ذکر کر دیتا ہوں پریس کلب کا، اسلام آباد پریس کلب، نیشنل پریس کلب۔ الیکشن دو گروپ، جرنلسٹ پینل اور ڈیموکریٹس، ایک طرف افضل بٹ صاحب کا گروپ اور دوسری طرف تمام جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں انہوں نے اتحاد کیا، اور ابھی تک جو نتائج آئے ہیں اس میں بڑا کانٹے کا مقابلہ ہے، لیکن نتائج میں تاخیر ہے۔ اور سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو افضل بٹ صاحب کا گروپ ہے وہ الیکشن مین سیٹس پر، سیکرٹری پر تو وہ ہار چکا ہے، جو ابھی تک رزلٹ سامنے آئے ہیں، فرقان راؤ بن گئے ہیں، اور وہاں پر صدارت کے لیے ابھی تک انہوں نے گنتی نہیں کی، یا اگر ہوئی ہے تو اس کا نام نہیں لے رہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اندر کوئی یعنی معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس الیکشن میں جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ جویریہ، جو اشرف شریف صاحب کی اہلیہ ہیں، انہوں نے بھی الیکشن لڑا تھا وائس پریزیڈنٹ کا، لیکن ان کو جو نتائج سامنے آئے ہیں غیر سرکاری، ان کو اس میں شکست ہوئی ہے۔ تو اس کی میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو افضل بٹ صاحب کا گروپ ہے، اگر جویریہ کھڑی ہو گئی تھی تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کے مقابلے میں کسی کو کھڑا نہ کرتے اور ان کو آنریری طور پر الیکٹ کر لیتے۔ جب انہوں نے الیکشن بنا دیا اس کا، تو پھر وہ تمام نادیدہ قوتیں، مجھے کہنے دیجیے، جو جن کی وجہ سے، جن سے لڑتے ہوئے اشرف شریف صاحب اس دنیا سے چلے گئے، انہوں نے آ کے تو جو جویریہ ارشد کا الیکشن ہے اس کو الیکشن کو انہوں نے ہروا دیا۔ افسوسناک ہے، دل دکھا ہے اس بات سے۔ بٹ صاحب اگر اور تمام گروپس اگر کنسنسس کے ساتھ ان کو اگر اپنا وہ وائس پریزیڈنٹ بنا لیتے تو میرا خیال ہی زیادہ اچھا ہوتا۔ اور اب کوئی بھی گروپ الیکشن جیتا ہے نا، ان کو چاہیے کہ وہ اس کو کھلے دل سے اس فیصلے کو وہ قبول کریں، اور یہ جو لڑائی جھگڑا اور یہ جو بگاڑنے والا معاملہ ہے نا، اس سے بچیں، اور اپنی ہمیں سبکی دیکھیں پچھلے 2 سال میں 3 سال میں کتنا ظلم ہوا ہے صحافیوں پر، نوکریوں سے نکالے گئے، مارے گئے، پیٹے گئے، پکڑے گئے، لیکن ایک بھی جو میننگ فل احتجاج ہمیں جو موجودہ قیادت ہے صحافیوں کی اس نے نہیں کیا۔ بلکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ویج بورڈ کے اندر ممبران ہیں صحافی، لیکن لوگوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، اور کوئی وہ کمپلینٹ کونسل اور ویج بورڈ کہہ رہا ہوں سوری پیمرا کے اندر وہ ممبر ہیں، اور کوئی لوگوں کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ پولیس اسلام آباد اندر آئی پریس کلب کے، مارا پیٹا، کوئی کسی کے خلاف پرچہ نہیں۔ ایک پی آر، جس طرح حکومت پی آر کرتی ہے اس طرح یہ بھی پی آر کر رہے ہیں۔ یہ ایک بڑی دل دکھانے والی بات تھی، تو شاید اسی کے ریئیکشن میں یہ ہوا ہے۔ بہرحال ابھی تک نتیجہ نہیں آیا، اور میں دونوں گروپوں کے لیے میں کہتا ہوں کہ ان کو میں التماس کرتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں اور نتائج جو ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔